صحابہ اور اہل البیت کے درمیان تعلقات کیسے تھے، ان کے ایک دوسرے کے حوالے سے خیالات کیسے تھے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے، اور کل سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کربلا پڑھنا شروع کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مشن ہے کہ ہم اہل البیت کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا کریں، جن کے دل میں پیدا ہے اس کو مزید ہم مضبوط کریں. لیکن اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اہل البیت کی محبت ہونی چاہیے، لیکن عظمت صحابہ کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر یہ فکر نہیں ہے تو انسان بڑے نقصان کا شکار ہو سکتا ہے. تو میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہو کر جو باتیں آپ کے کان میں ڈالی گئی ہے گندگی، آپ بالکل اس کو ذہن سے نکال کر اور صاف دل ہو کر کے سنیے کہ صحابہ اور اہل البیت کے درمیان رشتے کتنے استوار تھے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری یہ خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یاد رکھنا کہ اگر کوئی بندہ ان بزرگوں کے ساتھ عداوت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو یہ بزرگوں کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ کسی بھی بزرگ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جو بزرگوں سے نفرت کرے، عداوت کرے، ان کی توہین کرے، یہ وہ گناہ بے لذت ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے، اپنے آپ کو برباد کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے محبوب کی قسم، حبیب آپ کے زمانے کی قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے، عمل کیا، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور حق پر قائم رہا اور صبر کی وصیت کی. یہ چار صفات ہیں جو کامیابی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. ایک مرتبہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بڑے اچھے قاری تھے اور بڑے اچھے حافظ قرآن بھی تھے. پہلی مرتبہ فاروق اعظم نے جب جماعت کی شکل میں تراویح پر صحابہ کو جمع فرمایا تو انہی کو آگے کیا. ایک بار یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سورۃ العصر کی تفسیر سمجھائیے. سورۃ العصر کا معنی کیا ہے؟ اب حضور علیہ السلام، اس لیے کہ قرآن مقدس کی یہ شان ہے کہ قرآن شریف کے اتنے معنی ہیں کہ انسان معنی بیان کرتے کرتے تھک جائے گا، لیکن اس کے معنی ختم نہیں ہو سکتے. بحر بے کراں ہے قرآن، بغیر کنارے کا سمندر ہے قرآن. جب سمندر کے متعلق لوگ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے سمندر کے سارے خزانے نکال لیے، تو قرآن مقدس سے متعلق یہ دعویٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے قرآن کے سارے معنی نکال لیے؟ قرآن ہے، قرآن مقدس کی شان ہے، قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن جب بات کرتا ہے پھر اس کا اپنا انداز ہے. اور پھر قرآن کے متعلق ایک اچھا عالم ربانی جب وہ بیان کرے تو پھر اس کا اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن جب صاحب قرآن خود قرآن کا معنی بیان کریں تو پھر بات کیا ہوگی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر سے مراد ابو جہل کی ذات ہے. اب سورۃ العصر کی تفسیر ہو رہی ہے صاحب قرآن کی زبانی. فرمایا ان الانسان لفی خسر سے مراد ابو جہل کی ذات ہے، الا الذین آمنوا سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے، وعملوا الصالحات سے مراد عمر ابن خطاب کی ذات ہے، وتواصوا بالحق سے مراد عثمان غنی کی ذات ہے، وتواصوا بالصبر سے مراد علی مرتضی مولائے کائنات کی ذات ہے. اس کا مطلب سورۃ العصر نے چار یاروں کو سمجھا دیا کہ چار یاروں کا ذکر اس شان سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو بیان فرمایا. یہ ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام. قرآن مقدس میں تقریباً 22 آیتیں کم و بیش سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں
قرآن مقدس کی کم و بیش 22 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک ایسا بندہ گزرا ہے کہ جو محدث ہوا کرتا تھا، یعنی اس کی زبان پر کلام حق جاری ہوتا تھا، اور میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے، اللہ اکبر، کہ اس کی زبان پر فرمان خدا جاری ہوتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر کئی آیتیں ایسی ہیں کہ فاروق اعظم نے جس الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مشورہ پیش کیا ہے، اللہ نے انہی الفاظ کے ساتھ قرآن مقدس میں آیتوں کا نزول فرمایا ہے۔ اور سیدنا عثمان ذو النورین تو وہ شان رکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، سید المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں ایک کے بعد ایک مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا اگر میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اور مولا مشکل کشا تو پھر مولا مشکل کشا ہے، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خم کے اندر غدیر خم میں ہاتھ اونچا کر کے انفرادی شان کے ساتھ اعلان کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ۔ ارشاد فرمایا میں جس کا محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہے۔ اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی کرے تو اس کو اپنا دشمن بنا لے۔ یہ حضور علیہ السلام کے 4 یار ہیں۔ اب ان کے درمیان رشتے کیسے تھے؟ میرے امام کہتے ہیں تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان یک دل، ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے۔ نمبر 1 آغاز کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ المحض سے۔ عبداللہ المحض، دیکھو اہل بیت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی بھی مانی جائے۔ اگر آپ اور ہم اہل بیت کو ماننے کی بات کرتے ہیں اور اپنی مرضی چلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم سیاست اور مکاری کر رہے ہیں، ان کو مان نہیں رہے۔ اب عبداللہ المحض کون ہے؟ کربلا تو ہم کل سے شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے اپنے عقیدے کی درستگی کے لیے سن لیں۔ عبداللہ المحض کون ہے؟ یہ ان کو عبداللہ المحض محض اس لیے کہتے ہیں کہ کائنات میں پہلی مرتبہ امام حسن اور امام حسین کا نسب ایک ساتھ اگر کہیں پر جمع ہوا ہے تو وہ ذات ہے عبداللہ المحض کی ذات، اسی لیے محض کہے جاتے ہیں، یعنی اپنی زبان میں پہلا نجیب الطرفین سید۔ اگر دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے تو اس کو دنیا عبداللہ المحض کہتے ہیں۔ بابا ہے حسن المثنی ابن حسن، امام حسن کے بیٹے حسن مثنی، اور امی ہے صغرا فاطمہ سیدہ ابن حسین ابن علی۔ یعنی یہ کیسا شہزادہ ہے کہ جس کا سگا نانا امام حسین ہے، جس کا سگا نانا امام حسین ہے اور جس کا سگا دادا امام حسن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روئے زمین پر پہلا سید نجیب الطرفین سید، حسنی حسینی سید نجیب الطرفین عبداللہ المحض۔ اب یہ عبداللہ المحض جس کا نانا حسین پاک، جس کے دادا امام حسن، اب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ موضوع پہ مسا کرتے ہیں، اس لیے کہ موضوع پہ مسا کرنا یہ سنت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی، لیکن اللہ اکبر، اہل علم کی توجہ، اہل دانش کی توجہ، اور الحمدللہ ہمارا شہر مالیگاؤں علمی وقار رکھتا ہے، علم و ادب کا گہوارہ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں شاید ہی کوئی گلی ایسی ہو جہاں پر کوئی شاعر نہ رہتا ہو، قلمکار نہ رہتا ہو۔ ہماری زمین زرخیز زمین ہے، اس لیے یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا پوچھا پوچھنے والے نے کہ آپ موضوع پہ مسا کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں ہم موضوع پہ مسا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اب توجہ فرمائیں، ان کے گھر میں حوالوں کی کمی نہیں تھی، رسول اللہ کے گھر کے سارے لوگ بڑے بڑے علم کے آفتاب اور مہتاب تھے،
لیکن چونکہ وہ لوگ بھی باتیں کرتے تھے تو حالات کے مطابق لوگوں کا عقیدہ بچانے کے لیے جب عبداللہ المحض سے پوچھا گیا، سیدنا عبداللہ المحض سے، آپ موضوع پہ مسح کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ سیدنا عمر ابن خطاب بھی موضوع پر مسح کیا کرتے تھے، حضرت عمر موضوع پہ مسح کرتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو بندہ کسی کو چور سمجھتا ہو، جو بندہ کسی کو غاصب سمجھتا ہو، جو بندہ کسی کو اپنے خاندان کا دشمن سمجھتا ہو، ارے اس کے پاس سے انسان فتویٰ نہیں لیتا، اس کو دلیل کیا بنا سکتا ہے؟ دلیل ہمیشہ بزرگوں کو بنایا جاتا ہے۔ عبداللہ المحض نے فاروق اعظم کو دلیل بنا کر کے دنیا کو بتا دیا، ہم عمر ابن خطاب کو آل رسول اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبداللہ المحض، اس کے بعد آپ دیکھیں، اللہ اکبر، یہ سیدنا امام جعفر الصادق ہیں، ہمارے امام، چھٹے امام اہل البیت کے امام جعفر صادق۔ جب یہ نام آتا ہے تو الحمدللہ ایمان والوں کے دل کی کلی کلی کھل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق کون؟ امام جعفر صادق جن کی جوتیاں امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ سیدھی کیا کرتے تھے۔ غور فرمائیں، جن کی جوتیاں امام مالک جیسے لوگ سیدھی کیا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، مسئلہ پوچھا، حضور یہ بتائیں کہ اگر کوئی اپنی تلوار پر موڈ لگانا چاہے تو کیا دھات کی موڈ لگا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل لگا سکتا ہے۔ آپ نے لگا رکھی تھی، آپ کہا بالکل لگا سکتا ہے۔ کہا کیوں لگا سکتا ہے؟ کہا اس لیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار میں موڑ لگا رکھی تھی۔ تو اللہ اکبر۔ اب پوچھنے والے کو ہو سکتا ہے دور دور میں لوگ کیڑے کاٹتے رہتے ہیں تو اس کو کیڑا کاٹا ہوگا، اس نے کہا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق سے کہا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ اس لیے کہ صدیق اکبر کو ابو بکر سب کہتے ہیں، صدیق کہنے سے جی چراتے ہیں، لیکن امام جعفر صادق صدیق کہہ رہا ہے۔ صادق نے کہا صدیق، اور صادق وہی ہوتا ہے جو سچ بولتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق سے کہا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں۔ اب وہ رسول اللہ کے شہزادے تھے، آپ نے جو ہے اللہ اکبر جہاں موجود تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کعبے کی طرف رخ کیا اور اس کو مزید چلانے کے لیے اس شہزادے رسول نے کہا ہوا صدیق 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 صدیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راوی بیان کرتا ہے انہوں نے اتنی مرتبہ صدیق صدیق کہا کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی، ہم صدیق کہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جو ان کو صدیق نہ مانے اللہ اس کا کام بگاڑا۔ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ اس کا کام بگاڑا۔ مولا امام جعفر صادق تو صدیق اکبر کے معاملے میں بڑے حساس تھے، لوگوں کو کہتے تھے یار کوئی ایسا بھی بندہ ہے جو اپنے نانا کو گالی دیتا ہے۔ جن کو نہیں پتا وہ غور سے سن لیں، امام جعفر صادق کیا کہہ رہے ہیں؟ یار کوئی ایسا بھی بندہ ہے جو اپنے نانا کو گالی دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، نانا کو تو کوئی گالی نہیں دے سکتا۔ کہا یار ابو بکر تو میرے نانا ہے، ابو بکر، یہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق میرے نانا ہے۔ اور پھر وہ جو جواب دیتے تھے صدیق اکبر کے دشمنوں کو، ان کا جواب سن لیں۔ امام جعفر صادق کہا کرتے تھے مولا علی سے تو میں ایک ہی بار پیدا ہوا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں۔ او کنڈے کی نیاز کرنے والوں، یہ مسلک امام جعفر صادق ہے۔ ہاں، کنڈا یاد رہا، کنڈے والے کا قول یاد نہیں رہا۔ سوچئے الحمدللہ ہمیں کنڈے بھی یاد ہے اور کنڈے والے کا قول بھی یاد ہے۔ اب دیکھو امام جعفر صادق کیسے نشیمن پہ بجلیاں گرا رہے ہیں۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں مولا علی سے تو میں ایک ہی بار پیدا ہوا، لیکن ابو بکر وہ ہے